السلام علیکم، برانڈڈ انفارمیشن کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ عثمانی ترکیوں کی بے مثل و بے نظیر عادات۔ ہمارے آنے والے نیو ناظرین سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اور ویڈیو ان کو ٹائم پہ مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ عثمانی ترکیوں کی بے مثل و بے نظیر عادات کون سی ہیں؟ تو چلیے آج اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی عادت کے بارے میں، قہوہ اور پانی۔ جب عثمانی ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تھا، یعنی اب تو یہ گزارشات بہت پرانی ہو چکی ہیں، مہمان آتا تھا تو وہ اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے تھے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے، اور اگر وہ قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب نہیں ہے، اس لیے وہ صرف قہوے سے ہی گزارا کرتے تھے۔ نمبر 2، گھر کے باہر پھول رکھنا۔ ترکیوں کی یہ بہت بڑی اور بہت ہی اچھی عادت تھی کہ اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے ہوئے نظر آتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے، یعنی کہ مریض کا اس گھر میں موجود ہونا پیلے رنگ کے پھول کی نشانی تھی۔ اگر آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہیں کر سکتے اور عیادت کو آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگر گھر کے باہر سرخ پھول یعنی لال رنگ کے پھول رکھے ہوتے تو یہ اشارہ ہوتا کہ گھر میں ایک بالغ لڑکی ہے، یعنی لہٰذا گھر کے آس پاس بازاری جملے یعنی کہ آوازیں کسنا اور اس طرح کے بازاری جملے نہ بولے جائیں۔ اگر آپ پیغام نکاح یعنی کہ نکاح کی حاجت رکھتے ہیں، تو نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں، تو اس کا پیغام لانا چاہتے ہیں تو آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ ناظرین بڑھتے ہیں تیسرا ان کی عادت کی طرف۔ نمبر 3، ہتھوڑا۔ گھر کے باہر 2 قسم کے ڈور بیل یعنی گھنٹی نما ہتھوڑے رکھے جاتے تھے، جیسے کہ آج کل ہمارے گھروں کے باہر اکثر ڈور بیلز رکھی ہوتی ہیں، تو ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہتھوڑا رکھا جاتا تھا۔ بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو وہ اشارہ ہوتا کہ گھر کے باہر مرد آیا ہے، یعنی دروازہ کھٹکھٹانے والا مرد ہے، لہٰذا گھر کا مرد اس وقت باہر نکلتا اور اس مرد سے اس کی حاجت اور اس کی پوچھ تاچھ کرتا تھا۔ اس کے بعد چھوٹا ہتھوڑا رکھا جاتا تھا کہ اگر چھوٹا ہتھوڑا بجایا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا کہ گھر کے باہر خاتون موجود ہیں، لہٰذا اس کے استقبال کے لیے گھر کی خاتون میں جو موجود ہوتی ہیں وہ دروازہ کھولتی اور اس کا استقبال کرتی ہیں۔ نمبر 4، صدقہ۔ عثمانی ترکوں کے صدقہ دینے کا انداز بھی بہت ہی نرالا اور بہت ہی کمال تھا کہ ان کے مالدار یعنی کہ جو مخیر حضرات ہوتے یا جن کے پاس مال ہوتا تھا، وہ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس، جن کے پاس بھی جو بھی اشیاء خورد نوش کی دکانیں کھولتے تھے، ان کے پاس اپنا نام سے کھاتہ کھلوا لیتے تھے، اور جو بھی حاجت مند یعنی کہ جو غریب غربا سبزی یا راشن لینے آتا تو دکاندار اس سے پیسے لیے بغیر وہ اناج و سبزی دے دیتا تھا، یعنی کوئی بھی غریب غربا اگر اس دکان سے کوئی سودا سلف لے لیتا تھا تو اس سے بغیر پیسے کے اس کو اناج و سبزی دے دی جاتی تھی، اور بتائے بغیر اس کا پیسہ کون دے گا، یعنی اس کو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا کہ اس کا پیسہ کون ادا کرے گا۔ کچھ وقت کے بعد یعنی کہ ہفتے 15 دن یا مہینے کے بعد وہ مالدار شخص اپنا کھاتہ چیک کرنے کے لیے آتا تو وہ ادا کر کے اس کو کھاتے کو ختم کر دیتا تھا، یعنی کہ کھاتے سے جو پیسے اس کے بنے ہوتے تھے وہ اس کو اتار دیتا تھا۔ نمبر 5، 63 سال کی عمر۔ اگر کسی عثمانی ترکی، یہ بہت ہی حیران کن اور بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی سبق آموز ہمارے لیے ایک روایات ہے ان کی، کہ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی، یعنی 1 سال یا کچھ مہینے بھی بڑھ جاتی، تو اس سے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، یعنی کہ ان کی عمر کے بارے میں دریافت کیا جاتا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا و ادب کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ظاہری عمر 63 سال پائی تھی،
تو وہ جب اس سے تجاوز کر جاتے تھے تو اللہ اللہ کیسا ادب کا عشق تھا ان کا، ان لوگوں کی کیسی بہترین عادات تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا کہ ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، یعنی کہ 63 سال کی عمر سے جب بڑھتے تھے تو وہ اپنی عمر کو اس طرح سے بیان کرتے کہ ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیسی بہترین عادات تھیں ان لوگوں کی، یہی وجہ تھی کہ عالم کفر نے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے غداروں سے مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، جو کہ آج کے مسلمانوں کو بہت ضروری ہے ان طرح کی عادات کو اپنانے کے لیے۔ تو کفار نے سب سے پہلے مل کر عثمانی ترکیوں کے خلاف اس طرح کی کیمپین چلائی۔ تو جی ناظرین، اس طرح کی انفارمیشن ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔